سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا۔ یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی، پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا۔ حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلمان کوئی بھوکا نہیں۔ حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ہوتا۔ جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، سبحان اللہ، تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ خدا کے ساتھ یہ دل بولا علی مولا، علی مولا، فلک بولی نبی بولا، علی مولا، علی مولا، حیدری یا علی، آواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ آپ اپنے ہی جیسا جو بتاتے ہیں نبی کو، آپ اپنے ہی جیسا جو بتاتے ہیں نبی کو، کیا آپ کے بھی جسم کا سایہ نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ، کیا آپ سبحان اللہ، کے بھی جسم کا سایہ نہیں ہوتا؟ کرتے نہ علی قبضہ اگر اپنے مکان کا، کرتے نہ علی قبضہ اگر اپنے مکان کا، حج کرنے والے کو حج کرنے کو بھیا تمہیں کعبہ نہیں ملتا، حج کرنے کو بھیا تمہیں کعبہ نہیں ملتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد والے محمد۔ سامعین حضرات السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جشن کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو۔ آپ کو بھی مبارک۔ چل اشعار سہمت تمام ایک بار بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کہ میرے علی کا چہرے انور، آہا، اس درجہ قرآنی ہے، اس درجہ قرآنی ہے، کہ میرے علی کا چہرہ انور اس درجہ قرآنی ہے، کہ دیکھنے والے یہ کہتے ہیں پڑھنے میں آسانی ہے، سبحان اللہ، پڑھنے میں آسانی ہے، کہ دیکھنے والے یہ کہتے ہیں پڑھنے میں آسانی ہے، پڑھنے میں آسانی ہے، کہ مجلس شہ کا قبر کے اندر مجھ کو یہ انعام ملا، مجھ کو یہ انعام ملا، کہ مجلس شہ کا قبر کے اندر مجھ کو یہ انعام ملا، کہ بولے فرشتے اس کی صورت جانی اور پہچانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانی اور پہچانی ہے، سبحان اللہ، بولے فرشتے اس کی صورت جانی اور پہچانی ہے، جانی اور پہچانی ہے۔ عباد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، اٹھے گا تازیہ ہر دم نہ روک پائے گا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اٹھے گا تازیہ ہر دم نہ روک پائے گا۔ حضرات
یہ 2 مہینے 8 دن عزاداری ہے، ایام عزا ہے، اور کوئی آنے سے عزاداری نہ رکتی ہے نہ گھٹتی ہے. بے شک. سماعت کرے. کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، اٹھے گا تازیہ ہر دم نہ روک پائے گا. غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا. 4 مصرے سماعت کرے. بسم اللہ. ایک بہت بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول. نور علی کے منکر اپنی آنکھیں اب تو کھول. مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول. عشق علی میں مرنے والے سب میں سم کہلاتے ہیں. عشق علی میں مرنے والے سب میں سم کہلاتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں جی بھر بھر کے بش کھول. مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول. مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول. خیبر خندق بدر احد کا قصہ جب چھڑ جاتا ہے، سبحان اللہ. باعث بھی پڑ جاتا ہے، پھیکا پھیکا پڑ جاتا ہے. ڈرتا ہے کھل جائے کہیں نہ، ڈرتا ہے کھل جائے کہیں نہ اس کے بڑوں کی پول. مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول. مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول. اہل زمین اور اہل فلک سب ان کا صدقہ کھاتے ہیں. یہ تو نہیں ہے پھر تو ہے، نبیوں کے بھی کام آتے ہیں. جنت بانٹتا پھرتا ہے ان کے در کا پہلول. مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول. مولا مولا بول، مولا مولا بول. صلوات اللہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. اور ہمارے خبر امام علی جعفر صادق. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی محمد محمد سبحان اللہ. محمد 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 محمد. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا. محمد 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 محمد. نعرہ حیدری. یا علی. محمد والے محمد. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں،
کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، واہ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اللہ نے منگوائی سرے عرش روٹیاں، اللہ نے منگوائی سرے عرش روٹیاں، کوئی کیسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کوئی کیسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ واہ 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 اللہم صلی علی محمد کیوں کر منائے بھلا ہم غم حسین کا، کیوں کر منائے بھلا ہم حسین کا، کیوں کر منائے بھلا ہم حسین کا، سارے درد و غم کی دوا غم حسین کا، سارے درد و غم کی دوا غم حسین کا۔ جھنڈے یزیدیت کے ہوا میں اڑ گئے، جھنڈے یزیدیت کے ہوا میں اڑ گئے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ رسول الانام الرسول المسدد والنبی المحذب والحبیب المنتخب والامین المنتجب صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والقطن والمشعر والوجه الانور والخد الاحمر والجبین الاظہر والحسب الاطہر محمد خیر البشر اللہم صلی علی محمد وآل محمد نور فی الحرمین شمس بین القمرین شفیع فی الدارین محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین جد الحسن والحسین صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والتذکرة والبكاء والشيوع والدعاء والخوف والرجاء والبغلة الشهباء قائد الخلق يوم الجزاء سراج الأسفياء تاج الأولياء إمام الأتقياء محمد المصطفى صاحب الدين والإسلام والركن والمقام والحل والحرام والكرم والامتنان والفضل والإحسان والحق والبيان والحجة والبرهان والدين الحكيم والذكر الحكيم والركن الحكيم محمد الكريم صاحب الدين الظاهر والزمان الباهر واللسان الذاكر والقلب الشاكر والبدن الصابر والآباء الأخابر والأمهات الطوافر وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في العرض أجمعين الإمام المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ہم سب سے پہلے آج کے اس مبارک موقع پر تبلیغ
عرض کرتے ہیں وارث حقیقی امام زمانہ اجل اللہ خدمت اقدس میں، اور اس کے بعد تمام مجتہدین اعظام علماء اعلام مراجع کرام کی خدمت میں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں تقریر عرض ہے۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، اے رسول، ہم نے آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے رحمت بنا کر۔ عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا لفظ بے لفظ میں ترجمہ کروں، وما عربی میں کہتے ہیں ماں شروع میں اگر آ جائے تو نفی کے معنی آتا ہے، نیگیٹو کے، نہیں۔ اے نبی، ہم نے ارسلنا کا، آپ کو بھیجا ہی نہیں۔ کاف عربی میں جب بھی آئے گا تو مخاطب کے لیے آئے گا، یاد رکھیے گا۔ عربی زبان میں جب کبھی بھی آپ کسی سے بات کریں گے، اگر سامنے والے کے لیے آپ لفظ استعمال کریں گے، اس میں کاف لگائیں گے تو وہ آپ سے گفتگو کرتا ہے، سنگولر ہے۔ اگر اس میں کاف کی جگہ کم لگا دیے تو وہ ہو جائے گا پلورل، ایک سے زیادہ کے آدمی کے لیے۔ یہ بات کو یاد رکھیے، پورے قرآن میں خدا نے جو ہے سنگولر طریقے سے ہمارے نبی سے گفتگو کی ہے، کہیں پر بھی کم کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، کا لفظ استعمال ہوا ہے، کا حرف استعمال ہوا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اے نبی، ہم نے بھیجا ہی نہیں آپ کو، وما ارسلناک، آپ کو ہم نے بھیجا ہی نہیں۔ یہ عربی ادب کی شان ہے، عربی گرامر کی ایک شان ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ ہے۔ سامنے والے کی اگر کوئی اہمیت کو جتانا ہوتا ہے تو اس میں کس طریقے سے گفتگو کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت علی کے تلوار کے لیے تذکرہ ہے، لا فتح الا، کوئی جوان ہی نہیں الا علی، سوائے علی کے۔ لا سیف، کوئی تلوار ہی نہیں الا ذوالفقار، سوائے ذوالفقار کے۔ یہ عربی زبان کے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے، یہ قرآن نے سکھایا۔ اس کے بعد یہ ادب عربی میں عربوں کے درمیان آیا، اس سے پہلے اس ادب سے، اس گرامر سے عرب واقف نہیں تھے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، اللہ، سوائے یہ کہ رحمت بنا کر، للعالمین، زمین کے لیے نہیں، گلوب کے لیے، گیلیکسی کے لیے نہیں، عالمین، پورے یونیورس کے لیے، پوری یونیورس کے لیے، ارتھ، مارس، نیپچون، پلوٹو، سیٹرن، جتنے بھی ہیں، پوری گیلیکسی، پورا یونیورس، پوری کائنات کے لیے ہمارا نبی رحمت ہے۔ صرف زمین کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، مسلمانوں کا پالنے والا نہیں، ہندوستان کا پالنے والا نہیں، بلکہ پورے عالمین کا جو پالنے والا ہے اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی کو خدا نے بھیجا ہے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ صلوات علی محمد، سبحان اللہ، سبحان پوری اللہ۔ زندگی بھی بس نہیں آئے گی، لیکن مجھے پورے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، صرف مجھے ہمارے رسول کی تعریف قرآن کے نقطہ نظر سے
اور رسول کے اخلاق کے اوپر ایک چند جھلکیاں، چند روشنی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. لیکن اتنا یاد رکھیں، کائنات میں جو ہمارے رسول آئے وہ اتنے آسانی سے نہیں آئے. جیسے خدا نے جناب موسیٰ کی حفاظت کا انتظام کیا تھا، فرعون نے جیسا پورا جاسوسوں کا پلان بچھا کے رکھا تھا اپنے مملکت میں کہ موسیٰ نہ آئے، جہاں کہیں پر بھی بچہ پیدا ہوتا قتل کر دیا جاتا، اسی طریقے سے یہ یہودیوں کی بھی پلاننگ تھی کہ رسول مدینہ مکے میں پیدا نہ ہو. اسلام آنے سے پہلے یہودی اور عیسائی دونوں دشمن تھے. تاریخ پڑھیں آپ، یہودی اور عیسائی دونوں، جیوس اور کرسچنز دونوں پکے دشمن تھے، کیونکہ کرسچنز یہ مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو تخت پر لٹکانے والے یہودی ہیں. وہ حساب سے عیسائیوں کی اور یہودیوں کی دشمنی تھی، یہ دشمنی چل رہی تھی. لیکن ان کے کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی اور ان کے بہت سارے پڑھے لکھے جو ان کے مولوی تھے یہودیوں کی، عیسائیوں کے، انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ عیسیٰ کی وفات کے 570 سال کے بعد عرب کی سرزمین پر مکے میں قریش کے قبیلے میں ہاشم کے خاندان میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوگی جس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، جو ساری کائنات میں اس کا دین سب کے اوپر بھاری پڑے گا. یہ بات سننے کے بعد یہودیوں کو بھی یقین ہو گیا، عیسائیوں کو بھی یہی یقین ہو گیا کہ اس شخصیت کو کائنات میں لانے نہیں دینا ہے. دیکھیے، جب تک یہ لوگ آپس میں دشمن تھے، رسول کا نام سنتے ہی دونوں دوست ہو گئے. یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہو گئے اسلام کی مخالفت میں. سمجھ گئے آپ؟ یہ اس وقت سے پرانی دشمنی اچانک دوستی میں بدل گئی اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی دین دنیا میں نہ آئے، نہ باقی رہے. عیسائی بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے سوا کوئی دین نہ آئے. تو یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، عیسائیت باقی رہنا چاہیے، یہودیت باقی رہنا چاہیے. لیکن ان کو پتا چلا کہ اسلام نام کا دین ایک محمد عبداللہ کا بیٹا لانے والا ہے، تو یہ دونوں دشمن آپس میں دوست ہو گئے اسلام کے مخالفت میں. اور ان لوگوں نے مکے میں پڑاؤ ڈال دیا، کیمپ ڈال دیا کہ یہ لوگ چیک کر رہے تھے کون کہاں ہے، کدھر ہے، کس کے پاس سے یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. اور یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہی نہ ہو. شادی ہوگی تو بچہ ہوگا، کہ ان کے پاس پورا ریکارڈ تھا کہاں سے یہ بچہ کس کے خاندان میں سے کیسا پیدا ہونے والا ہے. وہ پوری بہت ڈیٹیل سے وہ ہسٹری پڑھیں آپ، مزہ آئے گا. مجھے پوری تفصیل میں نہیں جانا ہے، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں. جب یہ بات چل رہی تھی کہ عبداللہ معلوم ہے کتنے اسمارٹ تھے. آج کے دن آپ لوگ ہیرو بنتے ہیں، اسمارٹ بنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، آئینک لگا لیتے ہیں، کوٹ پینٹ پہنتے ہیں اور زمین کے اوپر بڑے اسٹیج سے چلتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر محبت کریں، عاشق ہو جائیں. آج کے نوجوانوں عبداللہ کے اسٹائل کو دیکھو، عبداللہ کے اسمارٹنس کو دیکھو، عبداللہ کے ہیرو پن کو دیکھو. جب مکے میں یہ بات پتا چلی کہ عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہو گئی، تاریخ کا جملہ ہے، منبر سے کہہ رہا ہوں، تاریخ کا جملہ ہے، اٹھا کر پڑھیے. عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہو گئی. جیسے یہ بات پھیلی، مکے کے بہت سارے گھروں کے اوپر سے 200 جوان لڑکیوں نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. تاریخ میں 200 سے بھی زیادہ ہے، کچھ کہتے ہیں 1000 ہے، 500 ہے. بہرحال ہے کوئی آپ کے اوپر جان دے رہے. ہیرو بننا ہے تو ایسے ہیرو بنو، عبداللہ جیسے ہیرو جس کے پیچھے لوگ اپنی جان دے دے. جب باپ اس کا ویسا تھا تو بیٹا کیسا ہوگا. سلام پڑھیے. حیدری، صدری
ہو گئی ہے، فریفتہ ہو گئی ہے. اگر تو آخری نبی کے حسن کو دیکھتی تو کیا غرض ہے؟ ہمارے نبی کی خوبصورتی، ہمارے نبی کا جمال، ہمارے نبی کا حسن، ہمارے نبی کی جوانی، ہمارے نبی کا چلنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا ایک ایسا تھا، ساری دنیا ان کے پیچھے دیوانی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے لیے الفاظ ہی نہیں بیان کرنے ہیں. قرآن مجید میں مجھے تاریخ پر زیادہ گفتگو کرنے کے بجائے وقت بھی بہت کم ہے. 8 بجے ممبر دینے کا وعدہ تھا، 8:30 بج گئے. آپ لوگ بھی بے چین پریشان ہو رہے ہیں. میں پوری طریقے سے آپ توجہ دیں. میں as soon as possible کم ٹائم کے اندر میں آپ کو میٹر پہنچانے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید سب سے زیادہ قصیدہ پڑھتا ہے ہمارے نبی کا. دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے سب کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، لیکن ہمارے نبی کا بھی تذکرہ ہے. لیکن ہمارے نبی کا تذکرہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہے. ہر نبی کے 1-2 زندگی کے حالات ہیں، اس میں سب سے زیادہ جناب موسیٰ کا ہے. لیکن ہمارے نبی کا تذکرہ ایسا ہے قرآن مجید میں، زندگی کے ہر پہلو پر ہمارے نبی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہمارے نبی کے بچپن سے. خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، اے نبی جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو تم کو ہم نے پناہ دی. کون کہہ رہا ہے؟ خدا. الم کیا میں نے یجد کا جب تم کو پایا یتیم فآوا کیا پناہ نہیں دی؟ تو خدا کے پاس تو نہ زماں ہے نہ مکان ہے نہ گھر ہے، تو پناہ کہاں ملی خدا رسول خدا کو؟ خدا کے پاس گھر بھی نہیں، مکان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. زمین پر خدا نہیں تو پھر خدا کو پناہ کہاں ملی؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پناہ دی. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے ابو طالب کی کہ پناہ خدا کو، خدا نے رسول خدا کی ابو طالب کے گھر میں دی اور ابو طالب کے گھر کو اپنی پناہ گاہ بنائی. صلوات پڑھیے اور پیدا ہونے کے 4-6 مہینے میں ماں کا انتقال ہو گیا. تو پھر اب رسول کو کون پالے گا، کون پناہ دے گا؟ تو خدا کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے پناہ دی. تو پناہ کہاں ملی رسول کو؟ پورے تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، پورے مکے کے شہر میں گلی گلی میں جا کر چھانک کر دیکھ لیجئے، ٹٹول کر دیکھ لیجئے، صرف ابو طالب تھے جنہوں نے پناہ دی. تو خدا نے جناب ابو طالب کو رسول کا پناہ بتا کر بیان کیا. علم یجد کا یتیما فآوا. اس کے بعد خدا نے کہا وہ وجدک ضالا فہدی، کہ اے نبی جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو کون تھا آپ کی ہدایت کرتا؟ سفر میں آپ جب جاتے تھے تجارت کے لیے، آپ کی تجارت میں برکت دینے والا کون تھا؟ اس وقت ہدایت دینے والا کون تھا؟ تو خدا کہہ رہا ہے کہ وجدک ضالا، جب آپ کو ہم نے سفر میں تنہا پایا تو ہم نے آپ کی ہدایت کی. وہ وجدک عائلا فاغنی، اے نبی جب آپ بڑے ہو کر شادی شدہ ہوئے، بیوی بچوں والے بنے، اس وقت آپ کو مالدار کس نے بنایا؟ اس وقت آپ کو مالدار کس نے بنایا؟ نبی کے بچپن سے ان کی تربیت کی ذمہ داری کا بھی تذکرہ خدا نے کیا، اور اس کے بعد ان کی تجارت کا بھی تذکرہ خدا نے کیا، اس کے بعد ان کی بیوی بچوں کی پرورش اور مالداری کا تذکرہ بھی خدا نے کیا. ہر جگہ پر جب رسول خدا کا چہرہ چمکا تو کہا والشمس والضحاہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرہ وہ ہے جو سورج کے مانند چمکتا ہے. جب رسول کے زلفوں کو دیکھا واللیل اذا یغشاہا، رسول کی زلفیں وہ ہیں جو رات کی تاریکیوں میں بھی چمکتے ہیں.
اور جب رسول کی سیرت کو، گفتار کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے اخلاق کو دیکھا تو کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں میں دیکھو کہ رسول کے اندر تمہارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جو ان کا رفتار، ان کی گفتار، ان کا طور طریقہ سب ایک نمونے عمل ہے۔ ہمارے نبی، ہمارا نبی ایک نمونے عمل ہے۔ تمہاری زندگی میں رفتار، گفتار، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ایک دیکھو ایک ایسی شخصیت ہم نے بھیجی ہے جو نمونے عمل ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی کو پھر خدا نے کیا کہہ کر کہا کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی زبان کی حفاظت خدا نے لی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے نبی جو تم گفتگو کرتے ہو وہ تم نہیں کرتے جب تک کہ تم پر وحی نہیں آ جاتی، اس وقت تک ہمارا نبی گفتگو نہیں کرتا۔ وحی کے ذریعے سے ہمارے نبی کو زبان کی حفاظت، زبان کا گارنٹی خدا نے لیا۔ اس کے بعد پھر خدا نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے نبی جو تم نے کنکریاں دشمن پر پھینکی وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ زبان کی گارنٹی خدا نے لیا، ہاتھوں کی گارنٹی خدا نے لیا، اور ان کے فلاح کی گارنٹی خدا نے لیا، ان کی ہدایت کی گارنٹی خدا نے لیا، ان کی تجارت کی گارنٹی خدا نے لیا، ان کی بیوی بچوں کی گارنٹی خدا نے لیا۔ اس کے بعد کہا خدا نے الم نشرح لک صدرک، جب اے نبی تمہارا دل تنگ ہو گیا تو خدا نے کہا کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وہ وزانہ عنک وزرک، اور تم کو ہم نے وزیر عطا نہیں کیا؟ عادت بن گیا تھا۔ ہاں انسان Abbas!
फोटो पड़ देंगे बहुत दूर की है